بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے قرآن کریم کے واقعات کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور رمضان المبارک دونوں کو ایک دوسرے سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم میں مذکور دو پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ جب ان کی عمر 87 سال کو پہنچی، یعنی 87 سال کی عمر میں ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پہلا بیٹا ان کی دوسری اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا، جن کا نام اسماعیل تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا واقعہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کل جو حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جب قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ کیا گیا تو 3 فرشتے آسمان سے حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آسمان سے زمین پر اترے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جانے کے بجائے، کیونکہ ان فرشتوں کو لوط علیہ السلام کی بستی جو صدوم تھی اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو وہ لوط کی طرف جانے کے بجائے وہ لوگ پہلے فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنا مہمان بنایا، اور بطور مہمان نوازی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچھڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا تاکہ اس کو نوش فرمائے، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ فرشتے ہیں، یعنی انہوں نے خود بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اس لیے ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم لوط کی بستی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بستی کو تباہ اور برباد کرنے کا حکم ہے۔ یہ گفتگو ان کے درمیان ہو رہی تھی، اور اس گفتگو کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی جن کا نام سارہ تھا وہ بھی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس وقت ان کی عمر مبارک 100 سال کی ہو چکی تھی، اور حضرت سارہ ان کی جو پہلی بیوی، دوسری بیوی تو حضرت ہاجرہ ہیں، اور پہلی بیوی جو تھی ان کے یہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی عمر جو ہے تقریباً 90 سال ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور ان کی عمر 90 سال، اور فرشتوں نے یہاں ان دونوں میاں بیوی کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ صرف بیٹے کی ہی نہیں بلکہ بیٹے اور ساتھ میں پوتے کی بھی خوشخبری سنائی، یعنی بیٹا وہ بھی اللہ رب العزت نے آسمان میں ان کا نام فرشتوں کے زبانی جو ہے کہلوایا گیا کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس اسحاق کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ تو گویا انہوں نے بیٹے کی بھی خوشخبری سنائی اور پوتے کی بھی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر جو ہے فرشتوں کی قرآن کریم میں ہے، آج جو ہے جو پارہ تلاوت کیا جائے گا قرآن تراویح کے اندر، اس میں حضرت سارہ کہنے لگی کہ ہائے کیا میں اس بڑھاپے میں جو ہے بچہ پیدا کروں گی؟ میری عمر تو 90 برس ہو چکی ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور میرے یہ شوہر بھی جوان آدمی نہیں ہے، ان کی عمر بھی جو ہے 100 سال پہنچ چکی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کیا آپ کو اللہ کے معاملات میں کوئی تعجب ہے؟ یعنی اللہ کے معاملات میں تعجب ہوتا ہے آپ کو، اور پھر آپ کے خاندان پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، آپ کو تو حیرت ہونی نہیں چاہیے۔
اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو بہرحال فرشتوں کی خوشخبری کے مطابق حضرت سارہ علیہ السلام کے جو ہے بطن مبارک سے ان کے دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جن کا نام جو ہے آسمانوں پر اسحاق تھا، طے ہو چکا تھا۔ فرشتوں نے نام لے کر بھی خوشخبری دی کہ ان کا نام یہی ہوگا اسحاق، اور جو پوتا ہو جو بیٹا ہوگا ان کا نام ہوگا یعقوب۔ تو پہلے ہی آسمان پر طے ہو چکا تھا ان کا نام، بلکہ ان کے بیٹے کا بھی نام طے کر کے بدلا دیا گیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کی بیٹی سے ہوئی ہے، اور ان کے یہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام بائبل کے اندر آتا ہے عیسو، اور دوسرے کا نام آتا ہے یعقوب۔ عیسو کی جو شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی، اور یعقوب علیہ السلام کی شادی اپنے ماموں بیٹی سے ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں جو ہے یہ تفصیلات اگرچہ موجود نہیں ہیں، البتہ تورات وغیرہ میں جو ہے شادی کا ذکر وغیرہ ملتا ہے۔ قرآن کریم کی 3 اہم صورتیں، سورہ ہود، سورہ مریم اور سورہ انبیاء، اور ایک چوتھی صورت ہے سورہ صافات، ان میں جو ہے ان کا مختصر ذکر ملتا ہے۔ ایک بات اور سن لیجیے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جو ہے عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کی قربانی کی تھی، جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس بیٹے کی قربانی کی تھی وہ حضرت اسماعیل نہیں ہے، عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں بلکہ اسحاق ذبیح اللہ۔ اس سلسلے میں جو ہے ان کے پاس جو کتاب ہے آسمانی بائبل، اس کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن عیسائیوں کا یہ دعویٰ جو ہے بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں بائبل، وہ بائبل جو ہے اس میں اتنی تحریف ہو چکی ہے، اتنی تبدیلی ہو چکی ہے، اس کو لوگوں نے جو ہے ان کے جو علماء تھے اس میں اتنی تبدیلی کر دی ہے، اتنی تحریف کر دی ہے کہ اب اس کتاب کو آسمانی کتاب کہنا ہی غلط ہے۔ اور پھر عیسائی بائبل کی جس عبارت میں لفظ اسحاق سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے بائبل میں، اس سے مراد ہے کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ، تو اس سے بھی یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں اسماعیل لفظ تھا اور اس کو بدل کر انہوں نے اسحاق کر دیا ہے، کیونکہ اس کی عبارت میں یہ بات ہے اور وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نے اپنے پیارے اکلوتے بیٹے کی قربانی دی، یعنی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے پیارے اکلوتے بیٹے کی قربانی دو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات جو ہے بائبل سے معلوم ہو رہی ہے۔ تو اب اگر یہ بات مان لیا جائے کہ بائبل میں یہ لفظ موجود ہے کہ اپنے پیارے اکلوتے بیٹے کی قربانی دو، تو یہ بات بائبل سے خود معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت اسحاق اپنے بڑے بھائی کی پیدائش کے 13 سال بعد جو ہے پیدا ہوئے، تو گویا 13 برس تک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ اب جب 2 بیٹے ہو گئے تو اکلوتے کیسے ہو گئے؟ اس لیے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں لفظ اسحاق تھا، اس کو بدل کر لفظ اسماعیل تھا، اس کو انہوں نے بدل کر اسحاق کر دیا ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم میں جو یہ واقعہ مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا، ان میں بھی غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ سورہ صافات میں جن آیات میں واقعہ مذکور ہے وہاں پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک اور بچے کی بشارت دی، یعنی گویا اسحاق علیہ السلام کی۔ تو جب یہاں یعنی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن کریم میں، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو ایک بچے کی بشارت دی، تو گویا اس واقعے کے وقت دوسرا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یعنی اسحاق علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور دراصل جو ہے عیسائیوں کا یہ دعویٰ محض اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل میں، جیسا کہ میں سورہ بقرہ کی جو تفسیر ہے صبح میں جو ہوتی ہے، اس میں پورا بنی اسرائیل کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو دراصل عیسائیوں کا یہ دعویٰ کیوں ہے، وہ یہ دعویٰ کیوں کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ اسماعیل کے بجائے جو ہے اسحاق ذبیح اللہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان سب کا سلسلہ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، یعنی نبوت ابھی تک جو ہے ان کے خاندان میں چل رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسحاق میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا۔ اس لیے ان کو یہ دشمنی اور ان کے دل میں یہ حسد ہے کہ اب تک یہ نبوت جو ہے ہمارے خاندان میں چل رہی تھی، یہ نبوت اچانک ہمارے خاندان سے نکل کر بنی اسماعیل میں آخر کیسے چلی گئی؟ لہٰذا اس عصبیت اور حسد نے جو ہے انہیں بائبل کے اندر بھی جو آسمانی کتاب ہے اس بائبل میں بھی تحریف کرنے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے لفظ اسماعیل کی جگہ جو ہے اسحاق کو لکھ دیا ہے۔ قرآن کریم کی پہلے یہ پیشن گوئی ہے کہ اسحاق کے یہاں یعقوب پیدا ہوں گے، اگرچہ تورات کے مطابق ان کے یہاں جو ہے 2 بیٹے ہوئے ہیں، ایک کا نام تھا عیسو اور دوسرے کا نام تھا یعقوب، مگر جو ہے نبوت اور پیغمبری جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی عطا کی گئی ہے صرف، اس لیے قرآن کریم نے جو ہے صرف انہی کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ قرآن کریم میں صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے۔ اصل میں عبرانی زبان میں حضرت یعقوب کا نام جو ہے اسرائیل ہے۔ یہ لفظ جو ہے اسرا کے معنی ہے عبد، اور ایل کے معنی ہے اللہ، یہ دونوں لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اسرا اس کے معنی ہیں عبد یعنی بندہ اور غلام، اور ایل اس کے معنی ہے اللہ، تو جس کے معنی ہو رہے ہیں اسرائیل کے معنی ہو رہے ہیں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اولاد کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے پیغمبر جو ہے بنی اسرائیل، اور جو بھی اولاد کا سلسلہ ان کے درمیان ہوا ہے وہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی اولاد کے سلسلے کو جو ہے بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی ذکر تو نہیں ہے، البتہ قرآن کریم میں ان کا نام جو ہے اللہ رب العزت نے 10 جگہوں پر لیا ہے، یعنی 10 جگہ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور سورہ یوسف میں اس حیثیت سے جو ہے ان کا ذکر کچھ زیادہ ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اس لیے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے کچھ زیادہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں، اور یہ اہل کنعان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن قرآن کریم میں ان کے نام موجود نہیں ہے، مذکور نہیں ہے، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اس لیے قرآن کریم نے ان کے واقعات جو ہے تفصیل سے ذکر کیے ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ پوری سورت سورہ یوسف
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ آخری عمر میں آپ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے مصر چلے گئے اور 24 سال تک وہیں مصر میں مقیم رہے اور 127 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ فلسطین کی مسجد ایک مسجد خلیل ہے فلسطین میں، اس مسجد خلیل میں آپ مدفون ہیں اور وہیں ان کے والد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزارات بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا مختصر قصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ روزے کے مسائل سن لیجئے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے اور کفارہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے کفارہ کس صورت میں واجب ہوتا ہے۔ کفارہ اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر یا بغیر کسی شک و شبہے کے، بغیر کسی اشتباہ کے کوئی دل پسند غذا جو ہے یا نفع بخش دوا اگر اس نے کھا لیا ہے جان بوجھ کر یا جمع کر لیا ہے اور جمع کر کے یا کھا پی کر اگر روزے کو فاسد کر دیا ہے تو پھر اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ رمضان کے روزے کا کفارہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ ایک غلام یا ایک باندی جو ہے وہ آزاد کرے، لیکن یہ غلام اور باندیوں کا تو دور نہیں ہے، آج کل جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ غلام اور باندیوں کا دور جو ہے ختم ہو چکا ہے اور اسلام نے خود غلامیت کو ختم کیا ہے۔ تو یہ صورت تو ممکن نہیں ہے کہ غلام اور باندی وہ آزاد کرے۔ تو دوسری شکل یہ ہے کہ وہ لگاتار ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے جان بوجھ کر اس کو لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے اور درمیان میں ایک دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک دن ناغا کر دیا تو پھر ادسر نو یعنی دوبارہ رکھنا پڑے گا 2 مہینے، یعنی ایک دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسری شکل ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کفارے کی کہ اگر وہ 30 یعنی 2 مہینے 60 دن روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، وہ اس کی طاقت نہیں ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر وہ کھانا کھلائے گا۔ یہ اس کا کفارہ ہے۔ یہ کفارہ دینے کے بعد اس روزے کی اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی۔ فرض کر لیجئے کہ اگر کسی عورت پر کفارہ واجب لازم ہو گیا ہے تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ مہینے میں جو ہے ان کو قدرتی عذر پیش آتا ہے، تو اگر ان کے ناپاکی کے جو ایام ہیں تو ناپاکی کے ایام میں کیا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر کسی عورت پر کفارہ واجب ہے اور وہ مسلسل روزے رکھ رہی ہے 60 دن، تو درمیان میں اگر وہ ماہواری کے جو ایام عذر ہیں اگر وہ آ گئے ہیں تو یہ ایام جو ہیں یہ اس کو عذر سمجھا جائے گا اور ان دنوں میں وہ روزہ نہ رکھے، اور ان دونوں میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جو اس کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی تھا مسلسل روزہ رکھے ایک دن بھی ناغا نہیں کرے، تو یہ ایام عذر جو ہیں اس میں تو ناغا کرنا ہی پڑے گا اس کو۔ تو یہ مجبوری کے ایام ہیں، تو شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ مجبوری کے ایام اگر ہیں تو اس کو معاف ہے یہ، لیکن جیسے ہی پاک ہوگی اس کو دوبارہ روزہ رکھنا شروع کرنا پڑے گا، یعنی وہیں سے شروع کرے گی یہ۔ تو یہ معذوری کے جو ایام ہیں یہ عذر ہیں، اس لیے شریعت کہہ رہی ہے کہ اتنے دن اگر روزہ نہیں رکھ رہی ہے تو تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پاکی کے فوراً بعد جو ہے روزے مسلسل رکھنے ہوں گے اس کو۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ منہ میں تھوک جمع کر کے رکھے رہتے ہیں، تو منہ میں تھوک جمع کر کے رکھنا اور اس کو نگلنا جو ہے یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اگرچہ جو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزے کے اندر کراہیت آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بغیر کسی عذر کے کوئی چیز زبان پر چکھ لیا یا
چبا لیا تو روزے کے اندر اگرچہ حلق کے اندر نہیں اتارا لیکن زبان سے چکھ لیا یا اس کو چبا لیا تو روزے کے اندر کراہیت آ جاتی ہے، یعنی روزہ اس کا مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہے یہ کراہیت جو ہے مکروہ جو روزہ یہ اس وقت ہے جب کوئی عذر نہ ہو، اگر کوئی عذر ہے تو پھر یہ کراہیت بھی نہیں ہوگی۔ عذر کیسا؟ فرض کر لیجئے کہ کسی عورت کا شوہر جو ہے بہت بد مزاج ہے، یا بہت لڑاکا ہے، یا بہت بد اخلاق ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے اس کو، اور اگر بیوی سے کھانا خراب ہو جائے تو کھانا خراب ہونے پر جو ہے اس کے غصہ کرنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کھانے میں جو ہے نمک وغیرہ جو ہے زبان پر رکھ کر اس کو چکھ لے، اس کو زبان پر چکھنے کی اجازت ہوگی اس وقت جب اس کا شوہر جو ہے بد مزاج ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کے چھوٹے بچے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ ہے اور کوئی جو ہے روٹی چبا کر یا کوئی اور چیز جو کھلانے کی ہے اس کو چبا کر دینے والا نہ موجود نہیں ہے، اور اس بچے کو جو ہے وہ چیز چبا کر کھلائی جا رہی ہے، تو ضرورت کے تحت جو ہے جبکہ کوئی چبانے والا دوسرا موجود نہیں ہے تو وہ عورت جو ہے اپنی زبان اپنے دانت سے اس کو چبا کر اپنے بچے کے منہ میں وہ نوالا ڈال سکتی ہے۔ لیکن ان تمام صورتوں میں یہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے اور یہ خیال رہے کہ چکھنے یا چبانے کی صورت میں کوئی بھی یعنی کوئی حصہ جو ہے حلق سے نیچے نہ اترنے پائے۔ اگر حلق سے نیچے اتر جائے گا تو روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا اور روزہ فاسد ہو جائے گا اس کا۔ اچانک جو ہے روزہ رکھ رہا تھا، ایسا بیمار پڑ گیا کہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو جان جو ہے چلی جائے گی اس کی، یعنی جان کو خطرے میں پڑ جائے گی، یا پھر بیمار ہو گیا اگر روزہ نہیں توڑے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینا بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی روزہ رکھ رہا تھا کہ اچانک جو ہے ایسا بیمار پڑ گیا کہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو جان چلی جائے گی، یا پھر بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو گیا ہے، تو پھر روزہ توڑ دینا اسی صورت میں بہتر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پریگننٹ عورت ہے یعنی حاملہ عورت کو اگر کوئی ایسی بات پیش آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے یا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جان کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو روزہ توڑ دینا بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے خود بخود یعنی جان بوجھ کر ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کو پیاس لگ گئی اور اتنا بےتاب ہو گیا کہ اگر پانی نہیں پیے گا تو جان جو ہے چلی جائے گی، تو روزہ توڑ دینا درست ہے اسی صورت میں۔ لیکن اگر خود اس نے قصداً جان بوجھ کر ایسا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے جس سے یہ حالت ہو گئی ہے، تو وہ خود گنہگار ہوگا۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جان بوجھ کر کہ نہیں مجھ کو یہ کرنا ہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کو پیاس بھی لگ سکتی ہے، تو پھر اگر قصداً ایسا کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے گنہگار ہوگا وہ۔ اگر دودھ پلانے والی عورت کو اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو دودھ پینے والا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، وہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو دودھ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اس بچے کی یعنی جان کا خطرہ ہے، اس بچے کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہے، یا پھر یہ کہ عورت جو ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جائے گی، تو بوجہ ذوف کہ وہ بیمار ہو سکتی ہے یا وہ ہلاک ہو سکتی ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں رمضان میں جو ہے وہ روزہ افطار کر لے اور بعد میں جو ہے اس کی قضا کر لے۔ اس کی شریعت اجازت دے رہی ہے۔